प्यारे आका अलैहिस्सलाम को एक बड़ा शानदार मकाम भी मिला। नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब की तरफ से एक शानदार गिफ्ट अता हुआ। सो सुनिए वो इनाम और गिफ्ट क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को एक बड़ा शानदार मकाम भी मिला। नबी पाक को एक शानदार, यूं समझिए ऐसा इनाम मिला है। और सच्ची बात है कि उस इनाम का सदका हम गुनाहगारों का बड़ा कमाल का मिलेगा। वो कौन सा इनाम है, वो कौन सा मकाम है, वही आज मेरा मौजू है, और वो है शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा गौर कीजिए मेरे आका कैसे करीम हैं। दुनिया में आए तो हमें याद रखा है, रातों को जाग कर हमें याद रखा, हमारे लिए आंसू बहाए। सुभान अल्लाह, उस वक्त जब हम पैदा नहीं हुए थे हमारे आका हमें याद फरमा रहे हैं। और अब जब कयामत का दिन होगा तो नबी पाक अपने उम्मतियों की कैसे शफाअत फरमाएंगे। आज अगर इस बयान को तवज्जो के साथ आप सुनेंगे तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में और इजाफा होगा, इश्क रसूल में इंशाअल्लाह और इजाफा होगा, और आखिरत में नबी पाक के दामन को जिस तरह थामना है इंशाअल्लाह ये सुनेंगे। अब यहां एक हजरत हरब बिन सुरैज फरमाते हैं कि एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शहजादे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ इमाम, इराक वाले लोग कहते हैं कि रोजे क़यामत प्यारे आका अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, क्या ये शफाअत हक है? सुनिए, इमाम मोहम्मद जो अहले बैत के चश्मो चराग हैं, अजीम शख्सियत, कहते खुदा की कसम शफाअत हक है। मुझे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यह हदीस बयान की कि मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना कि फरमाया मैं रोजे कयामत शफाअत करता जाऊंगा यहां तक कि मेरा रब फरमाएगा अर्दीता या मुहम्मदा, ए अर्दीता या मुहम्मदो, यानी ए प्यारे महबूब क्या आप राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा रब्बी रदीतु, ए मेरे रब्बे पाक मैं राजी हो गया। अब हजरत हरब बिन सुरैज फरमाते, जरा गौर से सुनिएगा, कहते इमाम मोहम्मद ये हदीस शरीफ सुनाने के बाद फरमाया, ए अहले इराक, क्या तुम ये समझते हो कि कुरान पाक की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत यह है? अब मिसाल के तौर पे आप में से जिन लोगों को कुरान का इल्म हो, जिन्होंने कुरान पढ़ा हो, माशाल्लाह कई लोग होते हैं जिन्होंने तर्जुमे से कुरान पढ़ा होता है, तो अगर किसी को मैं कहूं क्या जरा ये बताओ कि कौन सी आयत है जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद मिल जाती है, सबसे ज्यादा ढारस मिल जाती है, तो शायद आप भी यही कहेंगे जो इमाम मोहम्मद ने सवाल के तौर पर अहले इराक से किया कि तुम लोग शायद ये समझते हो कि ये आयत सबसे ज्यादा ढारस दिलाने वाली है। और वो आयत कौन सी है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। वल्लाही, खुदा की कसम, जब भी ये आयत सुनते हैं दिल को ढारस बन जाती है। मगर सुनिए, वो कहते जी हां हुजूर, हम तो यही समझते हैं कि सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की ये आयत है। इमाम मोहम्मद फरमाते नहीं, हम अहले बैत का, सब अहले बैत का मुत्तफिका फैसला ये है कि कुरान करीम की जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है ना, अब वो कौन सी है? वो कहते हैं वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। क्या तर्जुमा है इसका? और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कोई कहे कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे मैं इतना दूंगा कि आपको राजी कर दूंगा, तो दुनिया में लोग अपने लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं। जब नबी पाक को रब की तरफ से यह फरमान मिला, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूबन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुनो नबी पाक क्या फरमाते हैं, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हुआ मैं राजी नहीं होगा। हाय हाय, ऐसे आका मिले हैं हमें जहन्नम से निकाल कर हमें जन्नत में दाखिल किए बगैर नबी पाक फरमाते मैं राजी ना हूंगा। तो अहले बैत क्या कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद वाली, सबसे बड़ी सुकून वाली आयत यह है। तो ऐसे हैं मेरे आका, और ये है शफाअत। जब भी तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना कि पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आज ईद आशिका है, गर खुदा चाहे कि वो
अब रुए पे वस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। कैसी वुसअत दी है अल्लाह ने दामने महबूब को। आला हज़रत कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। कितना बड़ा दामन है, किसी के दामन में दो चार चीजें छुप सकती है ना, मगर सुभान अल्लाह मेरे आका तो सबके आका है ना। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हाँ चलो कसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिल आज गए। हाँ चलो कयामत के दिन गुलामों को ये भी ढारस होगी कि आज जिंदगी में जिंदगी भर जिनका नाम लिया, जिंदगी भर जिनका मीलाद बनाया, सारी जिंदगी जिन पर दुरूद पढ़ा, अरे आज तो वो दिन है जब नबी ये पाक का जलवा देखना है। आज शफाअत तो मिलेगी मगर प्यारे मुस्तफा का चेहरा भी देखना है। आला हजरत कहते हैं हाँ चलो हसरत ज़दो, हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी के वो जलवा दिखाते जाएंगे। और आज ईद आशिका है, गर खुदा चाहे के वो, आज ईद आशिका है, गर खुदा चाहे के वो, अब रोवे बेबस्ता का आलम दिखाते जाएंगे, अब रोवे बेबस्ता का आलम दिखाते जाएंगे। अब आइए शफाअत के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, ये जरा गौर से, जिसको कहते हैं बेसिक्स, ये जरा सुन लीजिए। शफाअत मुस्तफ़ा इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल एक अहम अकीदा है। शफाअत के लफ्जी माना है वसीला, जबकि शरई तौर पर किसी के लिए खैर मांगना ये शफाअत कहलाता है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम रोजे क़यामत शफाअत फरमाएंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, इस बात का अकीदा रखना वाजिब है। शफाअत मुस्तफ़ा का इनकार कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? इसलिए कि जो शफाअत का इनकारी है वो कुरानी आयात का इनकारी है। जो शफाअत का इनकारी है यानी इनकार करने वाला, डिनाई करने वाला है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीसों का इनकार करने वाला है। जो कुरान की इन आयत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं रह सकता। इसलिए शफाअत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो याद रहे ये हमारे बुनियादी अकायद में से है। अब एक और बड़ी अहम बात,
قرآن کریم میں شفاعت کے متعلق دو قسم کی آیتیں ہیں جو کنفیوژن ہوتی ہے نا لوگوں کو. اب ذرا غور سے سن لیں, آج انشاءاللہ آج کنفیوژن بھی کلیئر ہو جائے گی. ایک قسم کی وہ آیتیں ہیں جن میں شفاعت کی نفی ہے, شفاعت کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر ذرا آیتیں بھی سن لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے, یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. کیا فرمائے قرآن میں؟ اس دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں تو صاف انکار کر دیا کہ قیامت والے دن کوئی شفاعت نہیں ہے. دوسری قسم کی آیت میں جن میں شفاعت کا ثبوت ہے, مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کیا فرمایا قرآن نے؟ کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اس میں کیا بتایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے مگر وہ لوگ جن کے پاس اجازت ہوگی, پرمیشن ہوگی. ابھی دو آیتوں میں وضاحت کیا ہے؟ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے ناظرین, پیارے اسلامی بھائیوں سمجھیے, آج کل آدھی جہالت کا دور ہے. کچھ لوگوں نے 2-4 آیتیں پڑھ لی ہیں, 2-4 حدیثیں پڑھ لی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے, دیکھو حدیث میں یہ لکھا ہے. پورا قرآن جو پڑھیں گے بڑے علماء مفتیان کرام, وہ پورا قرآن پڑھ کے ہمارے سامنے رزلٹ دیں گے نا. اب میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دی. ایک آیت میں شفاعت کا انکار ہے اور ایک میں ہم سب کو یاد ہے وہ آیت الکرسی کی آیت کہ اللہ کی اجازت سے لوگ شفاعت کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اب وضاحت سن لیں. اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ شفاعت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جبر والی شفاعت, یعنی زور زبردستی والی شفاعت. جیسے اس دنیا میں بعض لوگ جو ہے اپنے عہدے کی وجہ سے, اپنے منصب کی وجہ سے, اپنے پیسے کی بنیاد پر سفارش کرتے ہیں اور سامنے والے کو ماننی پڑتی ہے, اور فلاں صاحب کا فون آ گیا اب تو کرنا پڑے گا. یہ ہو گئی جبر والی شفاعت. قیامت کے دن جبر والی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے, اس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا, وہ پاک رب کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. لہٰذا وہ آیات جن میں شفاعت کی نفی کی گئی, یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن والے دن کوئی شفاعت نہیں, اس سے مراد جبر والی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا. دوسری ہوتی ہے شفاعت بالاذن, یعنی اجازت والی شفاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے پیارے بندے اپنی محبوبیت کی وجہ سے, اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے, اللہ پاک کے پیارے ہونے کی بنا پر اللہ پاک کی اجازت سے گناہگاروں کو بخشوائیں گے. لہٰذا جن آیات میں شفاعت کا ثبوت ہے ان میں بھی یہی اجازت والی شفاعت مراد ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات تو قرآن پاک سے کئی جگہوں سے ثابت ہے. ابھی میں نے آیت جو پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, قرآن نے کیا کہا؟ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو نبی پاک نے کیا کہا؟ اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, یعنی جب یہ وعدہ ہے کہ رب کریم مجھے راضی فرمائے گا تو پھر تو جس وقت تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں نے راضی نہیں ہونا ہے. تو یہاں بھی تو پتا چلا نا کہ نبی پاک شفاعت فرمائیں گے, گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے. اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, ترجمہ کنز العرفان. اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ آیت کریمہ میں رب رحمان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہا ہے کہ اے پیارے محبوب مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشوائیے. اب بتاؤ, گناہ بخشوانے ہی کو تو شفاعت کہتے ہیں, اور شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ کیا نبی پاک کے متعلق کسی کا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. رب نے حکم دیا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کے گناہ مجھ سے بخشواؤ, تو ہمارے آقا ہمارے گناہ بخشوا لیں گے. یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے, نیکیاں پلے نہیں سر پہ گناہ کا بار ہے, تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا اسیا شعار, یوں شفاعت کا سب سے بڑا یہی حقدار ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آئے ہائے, آیت کا ترجمہ تو سنو. اللہ فرماتا قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے, سب آپ کا چرچا کریں گے. حدیث پاک میں نبی پاک سے
پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ ہے کیا؟ نبی پاک فرماتے ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پتہ یہ چلا کہ محشر کے دن میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت، یہ حدیث سے بھی ثابت۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں شفاعت کی سن لو، پھر میں 2-3 باتیں وہ بتاتا ہوں کہ کون سے خاص عمل ہیں جو انشاءاللہ شفاعت کرانے میں بڑے مددگار ہوں گے۔ مگر پہلے نبی پاک کی حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، آپشن دیا گیا، اے محبوب 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو جنت عطا کر دی جائے یا آپ شفاعت لے لیں۔ آئے ہائے سنو، میرے آقا فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ اس میں گنجائش زیادہ ہے، یعنی شفاعت کے ذریعے میں آدھی نہیں اپنی پوری امت کو بخشوا لوں گا۔ 50% مغفرت کی بشارت دی گئی تھی کہ 50% امت بخش دی جائے، یہ چاہیے، یہ شفاعت لینی ہے۔ آقا فرماتے میں نے اس لیے شفاعت کو اختیار کیا ہے کہ شفاعت کی برکت سے سب کو لے جاؤں گا۔ ایک اور جگہ حدیث پاک فرماتے ہیں پیارے آقا شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا تو بڑے مددگار ہیں، بڑے شفیق ہیں، اس دن بھی تلاش کر کر کے امتیوں کو بخشوا رہے ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شفاعت حاصل کرنی ہے تو بہت خوبصورت اعمال بھی ہمیں حدیثوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ ایک دن نبی پاک سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت آپ کی شفاعت کی سعادت کون پائے گا؟ فرمایا قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ شفاعت کا حقدار ہے۔ تو ہم تو سارے ایمان والے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ، مگر ایک بات جو بڑی باریک سی سمجھنے والی ہے کہ شفاعت اس کی ہوگی جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا۔ بچپن سے ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا؟ مگر ایک اور حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ میرے روزے، میری نمازیں، میرے درود، میرے حج، میرے صدقے سب جب کام آنے جب ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے گا، اپنی مہنگی گاڑی، موبائل، مال، دولت، پیسہ، گھر بار کی فکر کرتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں، کبھی ایمان کی سلامتی کی دعا کی؟ ہاں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے الحمدللہ، the most growing religion on earth۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ آج کل بڑے ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی اپنے انداز سے اسلام کو انٹرپریٹ کر رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے اور ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ ایسے بھی لوگ آگے کہتے صحابہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اولیاء تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، علماء کی ضرورت کیا ہے، خود ہی اپنے طریقے سے قرآن پڑھ لو، خود ہی سیکھ لو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ پلان ہے کہ آپ کو دین سے دور کرنا ہے، بنیادیں کھوکھلی کرنی ہے، آپ کے ایمان پر یہ اٹیک ہے۔ تو مہربانی کر کے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا نا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، دین سیکھیں تو مفتیان کرام سے، عاشق رسول علماء کرام سے سیکھیں۔ اور پھر کامیڈی شو میں، فلمی گانوں میں کفریہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں، لوگ ہنستے کھیلتے معاذ اللہ کفر بک رہے ہیں۔ تو کچھ علم دین حاصل کریں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، کیوں کہ ایمان ہوگا تو شفاعت ہوگی۔ ہاں، ایمان لیے بغیر نہیں جانا دنیا سے۔ غوث پاک، پیران پیر، شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، ان کو اتنی فکر ہے۔ اور قادری کہلانے والا غفلت کی نیند سویا ہے۔ پلیز اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ میری بیسک دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی ہیں۔ اچھا پھر آگے چلیں، ایک اور حدیث پاک، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میرے بروز قیامت میری شفاعت فرمانا حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو شفاعت پانے کا ایک اور فارمولہ کیا ہے کہ شفاعت پر ایمان ہو کہ ہاں شفاعت ہوگی۔ وہی بات کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ایک اور شفاعت حاصل کرنے کا فارمولہ بتاؤں، اب سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی، بلکہ سچی بات یہ سب کے دل بھی تڑپ جائیں گے۔ کیوں کہ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ ہائے ہائے کیسا شارٹ کٹ ہے۔ آقا فرماتے جس نے میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہائے ہائے کیا بات ہے مدینے کی، ہائے 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 اللہ اکبر۔ اچھا اس میں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، دیکھیں یقیناً شفاعت کبریٰ جو ہے نا وہ تو نبی پاک ہی فرمائیں گے، مگر اس کے بعد علماء بھی فرمائیں گے، انبیاء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے نبی پاک کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے۔ مگر اس حدیث میں 3 خوشخبریاں ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کریں، شفاعت تو ہوگی اس کی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، تو مدینے جانے والے کو پہلی خوشخبری تو یہ ملتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، دوسری خوشخبری یہ ملتی ہے کہ اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ مگر ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا جس نے میری قبر کی، میرے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی، فرمایا وجبت شفاعتی، میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی بے شک نبی پاک کے بعد انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت شفاعت کریں گے، مگر اے زائر مدینہ تمہاری شفاعت خود نبی پاک فرمائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیارے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بیان، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور مزید اس طرح کے بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اسے لائک کریں، جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔